پاکستان راہ حق پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل حافظ پروفیسر محمد اطہر اعوان نے کہا ہے کہ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف حکمرانوں کی مذمت کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ پریس چیمبرز ذیل گھر فیصل آباد میں رانا کاشف محمود خان، سٹی صدر مرکزی اطلاعات بورڈ فیصل آباد، رانا ذوالفقار حمید، ڈویژنل صدر مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان، حافظ محمد عثمان، صدر اتحاد اسٹوڈنٹس گروپ، میاں یاسر رحمان، سٹی صدر پاکستان راہ حق پارٹی، حافظ محمد ابو بکر اور رانا صلاح الدین کے ہمراہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر محمد اطہر اعوان نے کہا کہ اسلامی ممالک اپنی فورس تشکیل دیں جبکہ امریکہ فلسطینیوں کی بجائے اسرائیلیوں کو اپنی کسی ریاست میں بسائے۔ افسوس اور انتہائی دکھ اور کرب کا مقام ہے کہ جس انداز کے اندر صہیونی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، اسرائیل نے جس سفاکیت کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر غزہ کے لوگوں پر جس انداز میں ظلم ڈھایا گیا، یہ بالکل اس کی تاریخ کے اندر جو چیدہ مثالیں ہیں ان میں سے بھی ایک سب سے بڑی مثال کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ پاکستان راہ حق پارٹی نے مسئلہ فلسطین کے اس حالیہ کشیدگی کے اوپر روز اول سے ایک موقف اپنایا تھا اور ہم اس موقف کو مختلف نیشنل فورمز پر ڈسکس بھی کرتے رہے۔ اسلام آباد نیشنل کنونشن سینٹر میں جو ایک پوری ملک کا ایک نمائندہ اجتماع ہوا، وہاں پر بھی ہم نے اپنے اس موقف کو چیئرمین سربراہ پاکستان راہ حق پارٹی پیر محمد ابراہیم قاسمی صاحب نے اس کو رکھا، اور اسی موقف کو پاکستان راہ حق پارٹی نے خط کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کو بھی مطالبے کی صورت کے اندر خط لکھا کہ اس کو جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے۔ موقف یہ ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر ایک امن فورس مسلم ممالک سے مل کر تشکیل دینی چاہیے، اور اس امن فورس کا کام یہ ہو کہ وہ بالعموم دنیا بھر میں بالخصوص فلسطین کے اندر اس کا کنٹرول سنبھالے اور فلسطینیوں کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ وہاں پر اسرائیل کی جو کئی دہائیوں سے جاری ایک درندگی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ ماڈل ہم اس لیے پیش کیا رکھا، پارٹی اس موقف کو اس لیے سامنے لے کے آئی کہ ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان سے ہمارے فورسز کے جوان آفیسرز ڈیپوٹیشن پر اقوام متحدہ کے امن مشن کے نام پر مختلف دنیا کے حصوں کے اندر جا کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں۔ اگر دنیا کے دوسرے حصوں میں، دوسرے خطوں میں امن کے لیے ہماری افواج، ہمارے نوجوان، ہمارے فورسز کے آفیسرز جا کر نہ صرف وہاں پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ بعض نوجوان، بعض ہمارے ملک کے شہری وہاں پر جو ہے وہ اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، تو فلسطین کے لیے یہ اقدام اور یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا جا سکتا، جبکہ فلسطین آج دنیا کے اندر صفحہ ہستی پہ انسانیت کا مقدمہ بن چکا ہے۔ فلسطین مسلمانوں کا ایشو نہیں باقی رہا، فلسطین ایک انسانیت کا مقدمہ بن چکا ہے، اور اسرائیل بین الاقوامی سطح پر ایک عالمی قاتل کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس نے جس قسم کا قتل عام کیا ہے یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے کہ اب دنیا بھر کو چاہیے کہ وہ جمع ہو کر انسانیت کے اس قاتل کے خلاف اور اس کے وجود کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسرائیل کا وجود اب جو ہے اس کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ پروفیسر محمد اطہر اعوان نے کہا کہ یہود و نصارہ اپنے مفادات پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اسلامی ممالک کیوں نہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ پر زور دیا کہ فلسطینیوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ کہ مسلم امہ اپنا معاشی، دفاعی اور سیاسی یونٹ جو ہے اس سے محروم ہو چکی ہے۔ ہماری یونٹی ختم ہو گئی، ہمارا اپنا سسٹم نہیں ہے، ہماری اپنی معیشت نہیں ہے، ہمارا اپنا دفاع نہیں ہے۔ اب خوش قسمتی سے ایک چانس بنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، پاکستان راہ حق پارٹی یہ سمجھتی اور مطالبہ رکھتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے جو آپس میں مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، جو انتہائی خوش آئند چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے اور فلسطین کو اس معاہدے کے اندر شریک کر کے
پاکستان گورنمنٹ کو اور مسلم ممالک کو اور مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیموں کو اعلان کرنا چاہیے کہ آج کے بعد فلسطین پر حملہ مسلم ممالک پر حملہ ہوگا، فلسطین پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا اور فلسطین پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور اس کے اوپر پھر ڈٹ کر جو ہے وہ پہرا دیا جائے اور مقابلہ کیا جائے، اور جس طرح عالمی دنیا یہود و نصارہ اسرائیل کے پشتبان اور سرپرست بن کے کھڑے ہیں، مسلم ممالک کو بھی اب فلسطین کے ساتھ اخلاقی حمایت سے نکل کر عملی حمایت کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ پروفیسر محمد اطہر اعوان کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں بلکہ انسانیت کا ایک مقدمہ بن چکا ہے جس کا فوری حل وقت کی ضرورت ہے۔ پرویز خان خشکاری، ڈی میڈیا نیوز، فیصل آباد۔